عزیزان ملت اسلامیہ، نہایت معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من تزوج لمالها لم يزده الله إلا فقرا. وقال في مقام آخر: إن أعظم النكاح بركة أيسره مؤونة، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم، فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ آئیے نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت حضور رحمت عالم جان عالم فخر بنی آدم سید الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین ارواحنا فداہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ محبت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت کا بھی پناہ فضل و کرم ہے کہ اس کی توفیق و عطا سے ہم اس کی بارگاہ میں حاضری کا شرف حاصل کر رہے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس نماز جمعہ کو ہم سب کی بخشش کا نجات کا وسیلہ بنائے۔ گزشتہ 2 ہفتوں سے آپ حضرات نے مسلم معاشرے میں نکاح کے حوالے سے پائے جانے والی خرافات اور ناجائز و حرام باتوں کے حوالے سے کئی باتیں سماعت فرمائی ہیں، اور بالخصوص جہیز کے حوالے سے جو ایک لعنت ہمارے معاشرے میں گھس آئی ہے اور جس کی بنیاد پر بیٹیوں کے ماں باپ، ان کے والدین اور بھائیوں کی راتوں کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں اور کڑھ کڑھ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، اور یہ دنیا ہی ان کے لیے جہنم بن چکی ہے۔ اس حوالے سے آپ نے کافی کچھ سماعت فرمایا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اس طرح کی باتیں کہی جائیں تو یہ باتیں جن کے حق میں ہوں گی وہ خوش ہوں گے، اور جن کے خلاف جائیں گی وہ اس طرح کی باتوں کیسے پسند کر سکیں گے، تو وہ ناراض ہوں گے۔ ہمیں تو حق بیانی کرنی ہے، اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری شریعت نے اپنے ماننے والوں کو اور ہماری آقا نے اپنے غلاموں کو زندگی گزارنے کا جو طریقہ بتایا ہے، ہمیں وہ طریقہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ اور سعادت مند اور خوش بخت ہوتے ہیں وہ لوگ کہ جب ان کے سامنے ان کے مذہب کی، دین کی، قرآن کی، حدیث کی باتیں رکھی جاتی ہیں
تو پھر وہ اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ اگر ان کے اندر کچھ کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، تو پھر وہ حضور کی محبت میں ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ماں باپ اپنی بیٹیوں کو کچھ نہ دیں، ظاہر سی بات ہے 20 سال 25 سال پال پوس کے بڑا کیا ہے، وہ اس کی نور نظر ہے، لخت جگر ہے، ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، خون جگر پلایا، 3 4 5 سال تک اس کے پاخانے پیشاب کو صاف کیا، پڑھایا لکھایا، بڑا کیا، سب کچھ کیا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ماں باپ اپنی ایسی نوری نظر بیٹی کو، پیاری بیٹی کو رخصت کرے، یوں ہی رخصت کر دیں؟ نہیں، یہ مقصود ہرگز نہیں ہے۔ اگر کسی نے یہ سمجھا تو غلط سمجھا۔ مقصود یہ ہے کہ شادی کے موقع پر جہیز کے نام پر لڑکے والوں کی طرف سے یا لڑکے کے ماں باپ کی جانب سے جو ظلم ہو رہا ہے، ڈیمانڈ ہو رہی ہے، اور وہ لڑکی والے جو ریاکاری کے طور پر، دکھاوے کے طور پر، نام و نمود کے لیے اپنی حیثیت سے زیادہ اپنی بیٹیوں کو دے رہے ہیں، یہ دونوں عمل ناجائز و حرام ہے۔ ماں باپ شادی کے موقع پر یا شادی سے پہلے یا شادی کے بعد نام و نمود کے بغیر، دکھاوے کے بغیر اور ایک رسم کو ادا کرنے کی نیت کے بغیر اپنی حیثیت کے مطابق اپنی بیٹی کو اگر کچھ دیتے ہیں، اور دینے کے وقت نام و نمود کی نیت نہیں، دکھاوے کی نیت نہیں، اور یہ نیت نہیں کہ بھائی ایک رواج ہے نہیں دیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، یہ ساری چیزیں کچھ بھی نہیں، بس محبت میں بیٹی کو بیٹی سمجھتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنی حیثیت کے اعتبار سے جو کچھ دیتا ہے بالکل یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، دے سکتا ہے وہ، مگر اس کی شرطیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ نام و نمود نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، چونکہ دکھاوے کے طور پر جو کام کیا جاتا ہے وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتا، دکھانے والا شیطان کا بھائی ہوتا ہے۔ قرآن مقدس کی باقاعدہ آیت کریمہ موجود ہے۔ اور اس طرح جو لوگ دکھا کر کام کرتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، ان کو شریعت اسلامیہ نے شیطان کا بھائی قرار دیا، اور جو شیطان کا بھائی ہوگا شیطانی تو ہوگا، اور کیا ہوگا، یہ نیت نہ ہو۔ اس کے علاوہ اپنی حیثیت سے زیادہ نہ ہو کہ دکھاوے کے لیے پراپرٹی نہیں ہے، جائیداد نہیں ہے، اور بینک بیلنس نہیں، مگر وہ قرض لے کر اپنی بیٹی کو دے رہا ہے، قرض لے کر خود بھی مقروض ہو رہا ہے، اپنے بیٹوں کو اور دیگر بیٹیوں کو مقروض کر رہا ہے، تو یہ شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ تو اپنی حیثیت کے مطابق دکھاوے کی نیت نہ ہو اور رسم و رواج کو نبھانے کی نیت نہ ہو، یہ ساری چیزیں نہ ہو، اور بغیر ان تمام نیت فاسدہ کے وہ اپنی مرضی سے اپنی خوشی سے بیٹی کو دیتا ہے، تو اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں، بلکہ ان تمام پاکیزہ نیتوں کے ساتھ بیٹی کیا داماد کو بھی دے سکتا ہے، کہ داماد کی نیت نہ ہو کہ ہم کو کچھ ملے، اس کے دل میں لالچ نہ ہو، حرص نہ ہو، اور اس کے ماں باپ منہ کھولے اس کے سامنے کھڑے نہ ہو، اور محض اپنی مرضی سے یہ سمجھ کر کہ یہ میری بیٹی کا ہونے والا شوہر ہے، اپنی مرضی سے اپنی حیثیت کے مطابق بند مٹھی میں دکھاوے کے بغیر، ڈیمانڈ کے بغیر اگر کوئی شخص اپنی بیٹی کے ہونے والے شوہر کو بھی کچھ دے دے تو یہ بھی جائز ہے، اس کی بھی اجازت گنجائش ہے۔ ناجائز کہاں سے ہو جاتا ہے؟ جب ڈیمانڈ کی جاتی ہے، مانگ کی جاتی ہے، اور باقاعدہ خواہشات رکھنے کے ساتھ ساتھ منہ بھی کھول دیا جاتا ہے، اور بیٹی کے ماں باپ کی حیثیت سے زیادہ ڈیمانڈ کیا جاتا ہے اور شرطیں رکھی جاتی ہیں، تو یہ ساری چیزیں پھر ناجائز و حرام کے زمرے میں آ جاتی ہیں، چونکہ یا تو وہ رشوت ہے، یا تو بھیک ہے، یا تو ڈاکہ ہے، یا پھر کوئی اور ناجائز عمل، ظلم ہے۔ ظلم بھی ناجائز، رشوت دینا لینا بھی ناجائز، ڈاکہ ڈالنا بھی ناجائز، اور بغیر شرعی حاجت کی کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بھی ناجائز۔ لڑکے کو، یہاں بھی کئی نوجوان لڑکے بیٹھے ہیں جن کی شادیاں ہوں گی آگے چل کے، آپ بھی مزاج بنائیں، نکاح کو آسان سے آسان کریں۔ آپ یہ سوچیں کہ ہم کو تو بیوی کی شکل میں، یا بڑے بزرگ یہ سوچیں کہ بہو کی شکل میں ہم کو اللہ نے ایک عظیم تحفہ دیا ہے، بغیر کسی محنت، بغیر کسی مشقت کے
ایک نیک صالح پرہیزگار خوبصورت بیوی یا ایک نیک صالح پرہیزگار خوبصورت بہو گھر میں آ گئی، اس سے بڑی کیا نعمت چاہیے؟ وہ لڑکی جس کو ان کے ماں باپ نے 20 سال 25 سال ناز و نعم کے ساتھ ناز و نخرے برداشت کرتے ہوئے پال پوس کے بڑا کیا ہے، اور وہ اپنا لخت جگر دے دیا بس شریعت کی حکم پر عمل کرتے ہوئے، اور وہ لڑکی جو اپنے ماں باپ کے گھر میں پلی بڑھی ہوئی، تربیت اس نے حاصل کی، تعلیم حاصل کی، بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں، سب کی محبت کو قربان کر کے وہ شوہر کے ساتھ اس کے گھر پہ آئی ہے، تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہی بہت بڑی قربانی ہے کہ اپنے گھر کو چھوڑ کر آگے اپنے وطن کو چھوڑنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، جگر پتے کی بات ہے، جگر گردے کی بات ہے۔ تو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ ایک نعمت ہم کو بغیر محنت بغیر مشقت کے مل گئی ہے، اب مزید اس پر مطالبہ کرنا کہ ہم کو گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، یہ تو بھک منگوں کا کام ہو سکتا ہے، کسی اچھے نیک صالح انسان کا یہ کام ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کی بنیاد پر کتنی شادیاں رکی ہوئی ہیں، لڑکی خوبصورت بھی ہے، دیندار بھی ہے، مگر رشتے آتے ہیں صرف گھر دیکھ کر، صرف پراپرٹی دیکھ کر، کچھ تو ہے نہیں، ملے گا کیا ہم کو؟ تو لوگ رشتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ کئی بار ایسا بھی ہوتا کہ مگنی ہونے کے بعد رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، اور ظالم قسم کے لوگ رشتوں کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ بس وہی، چونکہ ان کا مقصود صرف دنیا ہے، ان کا مقصود دنیا کا ساز و سامان ہے اور دنیاوی زندگی ہے، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی اس کرتوت کا جواب دینا ہوگا جو ہم نے کیا ہے لڑکی والوں کے ساتھ۔ اس لیے آقا دو عالم نور مجسم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس رشتہ آ جائے اور جس کا رشتہ آیا اس کے دین سے تم خوش ہو، وہ دیندار ہو اور اچھا کردار اس کے پاس ہو، فوراً اس کو قبول کر کے اس سے شادی کر دو۔ حضور فرماتے ہیں دھمکی آمیز لہجے میں کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا کہ رشتہ آیا، اس کا دین بھی اچھا، اس کے اخلاق بھی اچھے، اس کا کردار بھی اچھا، اور تم نے کسی اور وجہ سے رشتہ ٹھکرا دیا، قبول نہ کیا، تو پھر جان لو زمین میں بڑا فساد پیدا ہوگا، بڑے فتنے پیدا ہوں گے۔ جس معاشرے میں زنا عام ہو جائے اور جس معاشرے میں بدکرداری عام ہو جائے، بد نظری عام ہو جائے، وہ معاشرہ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا ہے، اس معاشرے میں کبھی بھی رحمت و انوار کا نزول نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہمارے آقا نور مجسم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہاں تک فرما دیا، سنے وہ لوگ جو اپنے بیٹوں کو بیچتے ہیں، ڈیمانڈ کرتے ہیں، اور سنے وہ نوجوان جو خود اپنے آپ کو بیچتے ہیں، اپنے لیے ڈیمانڈ کرتے ہیں شادی کے موقع پر، اور سنے وہ لوگ جو اپنی بیٹیوں کی نکاح میں نام و نمود دکھاوے کے لیے کہ فلاں اتنا دیا ہم اتنا دیں گے، فلاں نے اتنا دیا ہم اس سے زیادہ دیں گے، شہرت ہوگی فلاں نے اپنی بیٹی کو جہیز میں یہ مال دے دیا، وہ سب کے سب سنے۔ آقا دو عالم نور مجسم نے ارشاد فرمایا من تزوج لمالها لم يزده اللہ الا فقرا، جس نے بھی مال کی وجہ سے نکاح کیا، مال کی وجہ سے نکاح کیا کہ مال آ جائے گا، مال آ جائے گا، دولت آ جائے گی، تو اللہ اس کی محتاجی میں ہی اضافہ فرماتا ہے، کبھی بھی برکت اس کو نہیں مل سکتی، محتاج ہوگا، فقیر رہے گا وہ، بھلے اس کے پاس تجوری بھری ہو دولت کی، دولت کے انبار لگے ہو، مگر وہ محتاج رہے گا۔ آپ یہ سوچیں گے کہ محتاجی صرف یہ ہے کہ پیسہ نہ ہو، ایسا نہیں ہے، جس کے پاس پیسہ نہ ہو یہ ضروری نہیں کہ محتاج ہو، وہ مالداری کا تعلق دل سے ہے اور غریبی فقیری کا تعلق بھی دل سے ہے، ایسا ضروری نہیں کہ پیسہ نہ ہو تو انسان فقیر محتاج ہو جائے، بڑے بڑے فقیر بھی بڑے غنی ہوتے ہیں اور بڑے بڑے غنی بھی بڑے فقیر لیجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو محتاجی یہ بھی ہے کہ بیوی سے سکون حاصل نہ ہو، محتاجی یہ بھی ہے کہ بیوی سے شوہر کو خوشی حاصل نہ ہو، محتاجی یہ بھی ہے کہ شادی کے بعد گھر میں رحمت کا نزول نہ ہو، محتاجی یہ بھی ہے کہ بیوی کے ذریعے سے ایسی اولاد پیدا ہو جو نیک نہ ہو، جو صالح نہ ہو، محتاجی یہ بھی ہے کہ اولاد سے ماں باپ کو فائدہ نہ حاصل ہو، محتاجی یہ بھی ہے کہ اولاد ماں باپ کا بڑھاپے میں سہارا نہ بنے، ماں باپ کی لاٹھی نہ بنے، یہ سب محتاجی کے زمرے میں آتا ہے۔ محتاجی صرف یہ نہیں کہ دولت ختم ہو جائے، تو حضور نے فرمایا جو شخص بھی دولت کو مد نظر رکھ کر
اور دولت کو معیار اور کسوٹی بنا کر نکاح کرے گا تو اللہ ایسے انسان کی محتاجی میں ہی اضافہ کرے گا، کبھی بھی اس کو نکاح کے بعد ہونے والے فائدے اور نکاح کے بعد ہونے والی برکتیں حاصل نہیں ہو سکتی ہیں۔ اس لیے آقا دو عالم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربعین لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها فاظفر بذات الدین۔ آپ نے فرمایا عورت سے نکاح کیا جاتا ہے چار خوبیاں دیکھ کر، چار خوبیاں دیکھ کر عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اب ہم کون سی خوبی دیکھتے ہیں؟ یہاں اپنے گربان میں جھانکیں گے۔ حضور فرماتے ہیں اس کے حسن و جمال کو، خوبصورتی کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسب و نسب کو، خاندانی شرافت کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، اور اس کے مال کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، دولت کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے، اور اس کی دینداری کو دیکھ کر نکاح کیا جاتا ہے۔ یہ عام طور سے معاشرے میں چار چیزیں ہیں جن کو دیکھ کر انسان کسی کو اپنے نکاح میں منتخب کرتا ہے۔ اس کے بعد حضور فیصلہ فرماتے ہیں کہ فاظفر بذات الدین، تو تم دیندار عورتوں کا انتخاب کرو اپنی بیوی بنانے کے لیے، اپنی بہو بنانے کے لیے، گھر میں لانے کے لیے ایسی عورتوں کا انتخاب کرو جو دیندار ہوں، تقوی شعار ہوں۔ یعنی مطلب یہ نہیں کہ خوبصورتی کو نہ دیکھا جائے، حسب و نسب کو نہ دیکھا جائے، وہ بھی دیکھا جائے، مگر مین پوائنٹ جو ہونا چاہیے، سب سے بنیادی وجہ وہ دینداری ہونی چاہیے۔ اس لیے آقا دو عالم نے یہ ارشاد فرمایا، اور آپ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ان اعظم النکاح برکہ ایسرہ مؤونہ، وہ نکاح سب سے زیادہ بابرکت ہوتا ہے، اس نکاح میں سب سے زیادہ برکتیں حاصل ہوتی ہیں جس میں تکلف و خرچے بہت کم ہوتے ہیں، تکلفات کم ہو، اخراجات کم ہو، ایسے نکاح بہت بابرکت ہوتے ہیں۔ ایسے نکاح جب ہوتے ہیں تو گھر میں ایک اچھا صالح ماحول پیدا ہوتا ہے۔ ایسے نکاح جب ہوتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر تو نیک صالح اولاد پیدا ہوتی ہے۔ ایسے نکاح جب ہوتے ہیں تو گھر میں دین کا ماحول پیدا ہوتا ہے، اور ایسے ماں باپ کے آغوش میں پڑھنے والے بچے نیک ہوتے ہیں، وہ خود بھی کامیاب و کامران ہوتے ہیں، اور اپنے ماں باپ کو بھی اخروی سعادت سے، آخرت کی کامیابی سے سرفراز کرتے ہیں۔ مگر ہم کہاں سے کہاں آ چکے ہیں، مال کی محبت نے اور حرص میں، طمع نے، لالچ نے، خودداری نے، بے حیائی نے ہماری آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں کہ ہم کو صرف مال نظر آتا ہے، عورت کا حسن و جمال بھی نظر نہیں آتا، اس کا کردار بھی نظر نہیں آتا، گھر کا دینی ماحول بھی نظر نہیں آتا، اس کا حسب و نسب بھی نظر نہیں آتا، صرف مال نظر آتا، کچھ نظر نہیں آتا۔ آپ بمبئی کے معاشرے میں دیکھ لینا، پورے بمبئی کی بات کر رہا ہوں، مجھے تو پتا نہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، آپ بتائیں ہمیں کوئی ایسا کروڑ پتی سیٹ ہو جس نے کسی غریب کی نیک صالح پڑھی لکھی دیندار لڑکی سے بہت سادگی کے ساتھ نکاح کر کے اس کو بیاہ کے گھر لے کے آ گیا ہو؟ نہیں ملے گا آپ کو، اکا دکا شاید کہیں اللہ والے مل جائیں آپ کو، نہیں۔ بس تم کو کیا کمی، تمہارے پاس تو بنگلہ بھی ہے، بیلنس بھی ہے، گاڑیاں بھی ہیں، 5 6 گاڑیاں کھڑی ہیں، چلانے والے موجود نہیں ہیں، تم اگر کسی غریب کی لڑکی لے کے آ جاؤ کیا حرج کی بات ہے؟ نہیں، بدنامی ہو جائے گی، لوگ کیا کہیں گے غریب کے لڑکے سے نکاح کر لیا۔ لوگ بدنامی کے لیے مرے جا رہے ہیں 50 60 کی زندگی کے لیے، اور مرنے کے بجائے ہمیشہ رہنا ہے، جس کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں، وہاں کی فکر ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو، جس کے پاس بھی دین ہے، عقل ہے، شعور ہے، اس کو اندر سے جھنجھوڑتی ہیں، پریشان کرتی ہیں، اور اس طرح کی باتیں کہنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ حدیث پاک میں آیا، آقا دو عالم نور مجسم نے ارشاد فرمایا، من نفس عن مسلم کربتا من کرب الدنیا نفس اللہ عنہ کربتا من کرب یوم القیامہ، جو دنیا میں اپنے کسی مومن بھائی کی کسی ایک معمولی سی مصیبت کو دور کر دے گا، اللہ عز و جل قیامت کی میدان میں جو بے شمار سختیاں آئیں گی، ان سختیوں میں سے ایک عظیم سختی، ایک عظیم پریشانی کو دور فرما دے گا۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، جو شخص کسی تنگ دست، پریشان حال، مجبور پر آسانی پیدا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا میں بھی آسانی پیدا فرمائے گا، آخرت میں بھی آسانی پیدا فرمائے گا۔ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جو کسی مسلمان کا عیب چھپا لے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے عیب کو چھپائے گا، اور آخرت میں بھی اس کو بدنام ہونے سے بچا لے گا۔
माँ का वल्लाहु फी औन अल-अब्द मा कान अल-अब्द फी औन अखीह, और बंदा जब तक अपने मोमिन भाई की मदद करता रहता है अल्लाह भी उसकी नुसरत और हिमायत करता रहता है, उसकी मदद फरमाता रहता है। तो हमें चाहिए कि इस तरह के लोगों की मदद करें, ताउन करें, इमदाद करें, और ये गौर करें कि फला फला के घर में जो बेटियां नौजवान बैठी हैं, शादी में क्या क्या रुकावटें हैं, शादियां क्यों नहीं हो रही हैं, उसको देखें, तवज्जो दें और सारे जो मसाइल उनको हल करने की कोशिश करें। अल्लाह ने बड़े असबाब पैदा फरमाए हैं और बड़े असबाब मुहैया फरमाए हैं, बस कदम आगे बढ़ाने की हाजत है। इंशाअल्लाह बहुत से मसाइल खुद ब खुद हल हो जाएंगे। तो मैं अर्ज कर रहा हूं कि माँ बाप अपनी बेटी को दे सकते हैं, देने का शरीयत ने जो तरीका बताया उस तरीके के मुताबिक दे, और दामाद भी सास ससुर से ले सकता है अगर उनकी मर्जी से, बगैर डिमांड, बगैर ख्वाहिश कुछ उधर से मिल जाए तो उसको गिफ्ट समझे, तोहफा समझे, तोहफा समझ के ले सकता है। मगर ये तो बहुत बुरी बात है कि बाकायदा डिमांड किया जाए, इशारों में, किनारों में आदमी सेट किए जाए, दलाल सेट किए जाए कि हमको इतने लाख की गाड़ी चाहिए, इतने लाख का बंगला चाहिए, हमको वो चाहिए, ये चाहिए। तो सेटिंग करना और सेटिंग करके वाया वाया करके भीख मांगना ये भी तो नाजायज है। इंसान खुद डायरेक्ट भीख मांगे वो भी नाजायज, और किसी वास्ते से भीख मांगे तो वो भी नाजायज और हराम है। बेटी के माँ बाप अपनी मर्जी से, अपनी ख्वाहिश से, अपनी हैसियत के मुताबिक, बगैर डिमांड कुछ रियाकारी मक्कारी के बगैर, तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की जानिब से इजाजत है, वो दे सकते हैं। और बेटी ले सकती है, वो खुद मालिक होगी, कोई दूसरा उसका मालिक नहीं होगा। बेटी जिसको इजाजत देगी वो उससे फायदा उठा सकता है। और इसी तरीके से बेटी के होने वाले शोहर को भी अगर माँ बाप इसी अंदाज में देना चाहें तो दे सकते हैं, मगर रियाकारी ना हो, दिखावा ना हो, नुमाइश ना हो। अब आज तो नुमाइश का, दिखावे ही का दौरा है। बल्कि मेरा मशवरा तो ये है कि आप, चूंकि शरीयत का हुक्म यह है कि माँ बाप जितना बेटे को दे उतना ही बेटी को भी दे। जब तक माँ बाप जिंदा हैं दोनों का बराबर बराबर हक है, बेटी का और बेटे का। तो जितना हक बेटे का उतना ही हक बेटी का भी है। वो जो कहा गया लिज़्ज़करि मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, कि बेटे को बेटी से दोगुना मिलेगा, वो तो वफात के बाद, जब बाप का इंतकाल होगा, प्रॉपर्टी तकसीम होगी, तब उस पर अमल होगा। मगर जिंदगी में जो माँ बाप देंगे तो जितना बेटे को उतना ही बेटी को, उसमें कम नहीं कर सकते। वो पहले बेटी को दे, बाद में बेटे को दे। ये उसूल शरीयत इस्लामिया ने बयान फरमाई हैं। तो देना ही है और देना चाहिए। तो क्या जरूरी है कि शादी ही के मौके पर दिया जाए, जब रुखसती हो रही हो, जब तमाशा लगा हो, जब सैकड़ों लोग खड़े देख रहे हो, कैमरे चल रहे हो? क्या जरूरी है कि निकाह के मौके पर ही बेटे को दिया जाए? जब आपको पता है कि बेटी का निकाह 1 माह के बाद, 2 माह के बाद, 1 साल के बाद होने वाला है, तो जो भी आपको बेटी को देना है वो आप पहले दे दें, शादी के मौके पर न दें, पहले दे दें। 5 लाख देने हैं, बेटी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दें, उसको मालिक बना दें, शादी के मौके पर न दें। दामाद को अगर कुछ देना भी है, शरीयत के दायरे में रहकर उसकी डिमांड और मर्जी के बगैर, उसकी ख्वाहिश के बगैर कुछ देना चाहें, तो क्या जरूरी है कि निकाह के ही मौके पर दें? कि तमाशा हो कि जहेज में फला फला चीजें दी गई, जहेज में फला फला गाड़ियां दी गई, पहले दे दिया जाए, निकाह से पहले उसका इंतजाम किया जाए। अगर देना है शरीयत के दायरे में रहकर 2 माह पहले, 3 माह पहले, 5 माह पहले, या ये कि शादी के बाद 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद, इस अंदाज से दिया जाए, तो जहेज का खुद ब खुद खात्मा हो जाएगा। और ये जो डिमांड करते हैं, मुंह खोल लेते हैं, मुंह फाड़ लेते हैं और लड़के वालों के हैसियत नहीं देखते हैं, ये सब के सब खामोश हो जाएंगे। और इस किस्म का जो माहौल बन चुका है, इस माहौल में बहुत हद तक कमी आ सकती है। तो देने का एक अंदाज होता है, देने का तरीका होता है। मुसलमान गलत तरीके से दे रहे हैं, नाजायज तरीके से दे रहे हैं, तो नाजायज और हराम काम से सबको बचना चाहिए। अल हराम बैयिन वल हलाल बैयिन, जो हलाल है वो भी बयान कर दिया गया है और जो हराम है उसको भी बयान कर दिया गया है। मुसलमान पर वाजिब और जरूरी है कि वो हराम काम से बचे, न हराम काम खुद करे और न उसके मुआशरे में, उसकी जिम्मेदारी में रहने वाले लोग हराम काम करें। अगर उसके निगाहों के सामने हराम काम हो रहा है और इस्तिताअत होने के बाद, ताकत होने के बाद, कुदरत होने के बाद वो कोशिश नहीं करता है, तो भी
جرم میں برابر کا شریک ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا، آقا دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آخری حدیث پاک سماعت فرما لے، چونکہ جہیز کو لے کر لڑکے والوں کو ذلیل بھی کر دیا جاتا ہے۔ میں نے تو بارات کے موقع پر دیکھا کہ بارات جب آتی ہے تو دلہے میاں کے باپ صاحب ایسے گھومتے ہیں، ایسے وہ باقاعدہ سروے کرتے ہیں کھانے کا، انتظامات کا، کہ ایسا لگتا ہے کہ لڑکی کے ماں باپ نے اسے کو قرضہ لیا ہوا ہے۔ بیگ ٹانگے گھومتے ہیں، کھانا چیک کرتے ہیں، کبھی ادھر جا کے دیکھتے ہیں، کبھی وہاں جا کے دیکھتے ہیں، اور ایک ان کا عجیب مزاج رہتا ہے، بات بات میں اعتراض کرتے ہیں کہ ہماری براتیوں کو یہ تکلیف ہو گئی، ہماری براتیوں کو وہ تکلیف ہو گئی، اس کا انتظام نہیں ہوا، اس کا انتظام نہیں ہوا۔ ارے بھائی کیوں آپ تماشا کر رہے ہیں؟ آپ شادی کرنے بیٹھے، تعلقات قائم کرنے بیٹھے ہیں، یا یہ کہ آپ لوٹنے گھسوٹنے بیٹھے ہیں؟ تو اس لیے جو ہے شادی بیاہ کے موقع پر عام طور سے لڑکے والے بہت دب کے رہتے ہیں، بھلے وہ سیٹ ہو مگر وہ دب کے رہتے ہیں، بھائی لڑکی کا معاملہ ہے، اور لڑکے والے اس کو دباتے ہیں اور ایک قسم کا ظلم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آقا دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سماعت فرما لے، اور جس کو اللہ توفیق دے گا وہ عمل کر لے گا۔ آپ فرماتے من رد عن عرض اخیہ رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ، جو شخص اپنے مومن بھائی کی عزت و آبرو کو بچا لیتا ہے، اللہ عز و جل قیامت کے دن ایسے انسان کو جہنم سے بچا لیتا ہے۔ اب یہ ہم نے بشارت سنا دی، جس کی مرضی ہو قبول کرے اور برکتیں حاصل کرے، جس کی مرضی ہو رد کر کے اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔